السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ کا تعلق سورہ بقرہ 5واں رکوع 43 نمبر آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے ایمان والو، بحیثیت مجموعہ، بحیثیت جماعت، تم سب کے سب جس پر شرائط کے ساتھ نماز فرض ہو گئی ہے وہ نماز کا بھی اہتمام کریں۔ جن مسلمانوں پر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے زکوٰۃ کا بھی اہتمام کریں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ فوری طور سے نماز کا اہتمام کریں، تاکہ نماز فوراً ہے اور دن میں 5 مرتبہ ہے۔ جب نماز کا اہتمام رہے گا تو پھر وقت پر زکوٰۃ کا اہتمام بھی وجود میں آ جائے گا۔ آیت مبارکہ میں نماز اور زکوٰۃ سے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ اختصار بھی بہت چھوٹی سی آیت الفاظ کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو آیت مبارکہ کے اندر دو چیزوں کو بتایا، مختصر سی آیت، اور اس میں اتنی جامعیت موجود ہے کہ نماز بھی اور زکوٰۃ بھی دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، حق سبحانہ وتقدس نے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرضیت کے اعتبار سے، حکمیت کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، اس کی عظمت کے اعتبار سے کہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے نماز ضروری ہے ایسے ہی زکوٰۃ ضروری ہے، جیسے نماز حکم خداوندی ہے ایسے ہی زکوٰۃ حکم خداوندی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا، اور ساتھ ذکر کرنے کی بہت ساری توجیحات، وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ان میں سے یہ ہے کہ بھئی ایک مالی عبادت ہے اور ایک جانی عبادت ہے، اور آدمی مجموعہ دو ہی چیزوں کا، عبادات کے اعتبار سے جسم سے متعلق، جان سے متعلق احکامات، اور مال سے متعلق جو مال اس کے باہر ہے، مال اس کے اندر نہیں ہے، یہ خود ایک مجسم ہے، ذات کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے یہ مستقل ایک علیحدہ مضمون اور چیز ہے۔ اور اس کے باہر کی چیزیں جو اعراض ہیں، باہر کی چیزیں جو مال ہے، اسباب ہیں، چیزیں ہیں، حکومت ہے، اسلحہ ہے، اس سے متعلق وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ کا تعلق خالص آدمی کے جسم سے باہر جتنی چیزیں ہیں، اور اقیموا الصلاۃ کا تعلق خالص جو اس کا جسم ہے اس سے متعلق احکامات۔ تو جسم اور خارج عن الجسم، داخل اور ظاہر اور باطن، اندر اور باہر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ تو آج کا مضمون زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ ماقبل میں مضمون روزے سے متعلق تھا، اس سے پہلے مضامین تیاری رمضان سے متعلق تھے، تو آج کا مضمون زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ میں جو چیزیں اس وقت گوش گزار کرنا مقصود ہے، احادیث ہیں، حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ سے متعلق جو احکامات دیے ہیں، شرائط ہیں،
کون آدمی لے سکتا ہے، کون آدمی دے سکتا ہے، دینے والے کو کتنی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، لینے والے کو کتنی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، دینے کی شرائط، لینے کی شرائط، کتنے قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، کتنے قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، کتنے قسم کے لوگ ہیں جو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھیں تو ہمیں کس کس اماؤنٹ کو، کس کس چیز کو، کس کس مضمون کو، کون کون سے کیپٹلز کو، کون کون سی رقوم کو ہم پہلے علیحدہ کریں گے، پھر جو بچ جائے گا اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دیں۔ تو اسے کہتے ہیں لیس کرنا، منہا کرنا، علیحدہ کرنا، جدا کرنا، کہ بھئی یہ میرے پاس اماؤنٹ ہے اور اس میں یہ سارے خرچے موجود ہیں اور ڈیو ڈیٹ آ گئی ہے، تب اس میں سے میں پہلے کون سی رقوم، کون سے کیپٹلز علیحدہ کروں گا، اس کے بعد میں زکوٰۃ دوں گا، یا سب پر اکٹھی زکوٰۃ دوں گا، اس میں تو میرے بہت سارے خرچے اخراجات موجود ہیں۔ تو وہ کون کون سی چیزیں جسے منہا کرنا مقصود ہے۔ اور آخر میں اصول اور غلطیاں کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یا ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ پہلے کوئی غلطیاں ہو گئیں، نہیں پتہ چلا اور آج تک پتہ نہیں، اب بھی انہی غلطیوں پر مستقل مزاجی کے ساتھ کاربند ہیں اور انہیں غلطی ماننے، جاننے، گرداننے کو تیار نہیں ہے، قبول کرنے کو تیار نہیں، یہ غلطی ہو ایسا۔ اور اگر کسی نے بتایا بھی تو سطحی نگاہ رکھی، سرسری انداز میں، اچھا بھی دیکھیں گے، کریں گے، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ اب تو ہو گیا، اگلی دفعہ کا پھر ہو گیا، تیسری دفعہ پھر ہو گیا۔ یہ بار بار ہونے کا مقصد یہ غلطی نہیں ہے، یہ اصرار ہے کہ بھئی میں ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھئی کون کون سی چیزیں کہاں کہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو رہی ہیں اور اب تک ہو گئی ہیں غلطیاں، ان کی اصلاح کیسے ممکن ہے، غلطیاں بھی اور ساتھ ساتھ اصول اور ضابطہ بھی۔ یہ آج کے مضمون کا اسٹرکچر ہے، اس لیے کہ یہ نماز کا مضمون نہیں ہے، کہ روزے کا مضمون نہیں ہے، کہ حج کا مضمون نہیں ہے کہ بعد میں بھی چلے گا۔ یہ زکوٰۃ ایک موقع کی چیز ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ آدمی نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے بارے میں 2 چیزیں اہم ہیں مضمون شروع کرنے سے پہلے۔ پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کے بارے میں جہاں آپ کا مائنڈ میک اپ ہوتا ہو، جہاں آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہو، جہاں آپ کو اطمینان ہوتا ہو، کسی ایک مفتی صاحب، ایک مولوی صاحب، کسی کو جہاں اور بہت سارے آدمی کے روابط تعلقات ہوتے ہیں، تو وہاں کسی، چاہے نماز کے لیے علیحدہ مفتی صاحب کا چناؤ کر لیں، حج کے لیے علیحدہ چناؤ کر لیں، زکوٰۃ کے لیے علیحدہ چناؤ کر لیں، خانگی مشوروں کے علیحدہ چناؤ کر لیں، لیکن کسی ایک کو فوکس کریں تاکہ ہمارا آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے۔ ہم کیونکہ بہت سارے لوگوں سے بہت سارے مسائل، پہلے کیجئے تجسس، پہلے کیجئے تحقق، پہلے کیجئے تفقد، پہلے کیجئے تأمل، پہلے کیجئے اطمینان، بھروسہ ہو جائے کہ ہاں یہ 2 3 4 5 10 مسائل میں نے پوچھے، ٹپیکل مسائل بھی پوچھے، جدید مسائل بھی پوچھے، فقہی مسائل بھی پوچھے، قدیم مسائل بھی پوچھے، حدیث پر بھی کچھ نہ کچھ نگاہ ہے، فقہ پر بھی کچھ نہ کچھ نگاہ ہے، بڑوں سے بھی رابطہ ہے، دارالفتہ سے بھی رابطے اور لنک میں رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہو جائے اطمینان، پھر فوکس کر لیجئے، جلد بازی نہ کیجئے، لیکن کسی ایک کو انتخاب کر لیجئے جہاں آپ کی طبیعت چاہے، جس مکتب فکر میں آپ کی طبیعت چاہے، لیکن اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو یوں چلتا نہ رکھیے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے۔ تو جو بھی مسائل ہوں، اگر زکوٰۃ کے مسائل ہوں، پہلے مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال اینالائز کیجئے کہ بھئی یہ آدمی میرے کام کا ہے اور یہ آدمی میری ضرورت پوری کرتا ہے نہیں کرتا، پھر فوکس کر لیجئے تاکہ آپ کا پورا اسٹرکچر صحیح رخ پر آ جائے، ہمارا آپ کا سارا ڈھانچہ صحیح رخ پر آ جائے۔ ہر ایک مسئلہ پوچھنے سے آدمی تشویش کا شکار ہوتا ہے، پھر بہت سارے مسائل الجھ جاتے ہیں۔ اطمینان کر لیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا پہلے بھی مسئلہ پوچھا تھا حل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تسلی ہو جائے، تو پھر وقت لے لیں، لیکن کہیں ایک نماز کے بارے میں ہر ایک سے نہیں۔ اصول یا ضابطہ کیا ہے؟ مسجد سے باہر نکل جائیے، اصول و ضابطہ یہ ہے، جب میجر سرجری ہوتی ہے، سیزر آپریشنز ہوتے ہیں، کوئی خطرناک مسئلہ ہوتا ہے، تو آدمی 2 3 4 سے اوپینین لیتا ہے، ورنہ نارمل چھوٹے موٹے مسائل تو آدمی ایک ڈاکٹر، فیملی ڈاکٹر ادھر چل رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کوئی ہنگامی مسئلہ ہو جائے، کوئی حادثاتی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ انسیڈنٹ ہو جائے
تو پھر 1 سے 2 علماء سے، 1 سے 2 مفتیان سے، 1 سے 2 دارالفتہ سے پھر اوپینین لے لیں. لیکن ہر چھوٹی بڑی بات کے بعد تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن سے مسائل پوچھ رہے ہیں ان میں سے 10 سے پوچھ رہے ہیں اور 10 پر اطمینان نہیں ہے. ہم 10 سے پوچھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ کہ 10 پہ اطمینان نہیں ہے. مجھے اگلی دوسری بات شروع کرنے سے پہلے مجھے میرے مقصد کا جواب کہاں سے ملے گا، اس لیے میں 9 آدمیوں کو اور بھی چیک کرتا ہوں. مجھے میرے مقصد کا جواب نہیں مل رہا. مفتی صاحب آپ بتائیے، مولوی صاحب آپ بتائیے، امام صاحب آپ بتائیے، قاری صاحب آپ بتائیے، صوفی صاحب آپ بتائیے، آپ صف اول کے نمازی ہیں آپ بتائیے، آپ پرانے آدمی آپ بتائیے. کہیں سے تو مجھے مل جائے، میرا بخار اتر جائے. ایک بڑی رقم مہر کی، ایک بڑی رقم مہر کی. اب وہ میں دینا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ بڑی رقم ہے اور میں نے کہیں انویسٹ کر دی ہے اور بیوی مانگتی نہیں ہے، میں دینا چاہتا نہیں ہوں. اگر دوں یا رکھوں کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دیجئے، جب مہر ہے دینا چاہیے. ایک مولوی صاحب نے کہا دینا چاہیے، دوسرے نے کہا دینا چاہیے، تیسرے نے کہا دینا چاہیے. تو میرے پاس مولویوں کی لائن لگی ہوئی ہے. خدا کے لیے کوئی ایک تو کہہ دے کہ بھئی بیوی بھی تیری ہے، مہر بھی تیرا، اپنے پاس رکھ لے. اب مجھے یہ جواب چاہیے، اس کے لیے مجھے 9 مولوی تلاش کرنے. بھائی میرے پاس گولڈ ہے اور بہت اچھی خاصی رقم کا گولڈ ہے، وزن کا گولڈ ہے. کیوں؟ کہا وہ میں استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ چھوٹی ہیں. کیوں؟ کہ جب شادی ہوگی جب دیں گے. تو اس لیے کوئی مولوی صاحب یہ کہہ دیں کہ کیونکہ بچیوں کا ہے، کیونکہ بچیوں کا ہے اور کیونکہ استعمال میں نہیں ہے، کیونکہ بچیاں چھوٹی ہیں، کیونکہ بچیوں کی شادی پر اسے بنوانا ہے، اس لیے خدا کے لیے آپ ایک دفعہ کہہ دے صحیح، آپ کہہ دے صحیح، اس بات کے لیے کہیے آپ کہ بھئی زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے. ارے بھائی وہ استعمال میں ہے نہیں ہے. ہر نکمے سے نکما آدمی بھی مسائل جاننے والا بتائے گا. گولڈ کا تعلق استعمال غیر استعمال سے نہیں ہے، بچیوں کا بیوی کا نہیں ہے، ڈھلا ہوا ہے، بسکٹ ہے، کیا کس حال میں ہے، کس کنڈی. اگر سونا ہے اسے گولڈ کہتے ہیں، اگر اسے لغت میں سونا اور گولڈ کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے. بھئی سارے مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، عجیب مانتے نہیں. اتنے عرصے سے بات سمجھا رہا ہوں کہ بھئی آپ پوچھنے آئے بتانے. کہا نہیں پوچھنے آئے لیکن بتائیں ایسا کیوں ہے. ارے بھئی کیوں میں پوچھتا تھوڑی آدمی، کیوں میں تو بتانے آتا ہے آدمی. کہ کسی طرح کوئی مولوی صاحب یہ کہہ دیں کہ بھئی اس پر نہیں ہے. اب بھئی میرے پاس بٹوارا ہے، میں نے بہن بھائیوں کو دینا ہے، ایک ساکھ بنی ہوئی ہے اور بہت بڑی رقم کی کمپنی ہے، اگر میں نے ابھی حساب کتاب کر دیا تو آگے پیچھے ہو جائے گا، ساکھ خراب ہو جائے گی. یہ آپ فتویٰ یہ دے دیں کہ بھئی اگر آپ اپنے پاس رکھ کر بہن بھائیوں کو پروفٹ دیتے ہیں تو آپ تو کیونکہ باپ کے ساتھ 20 سال ایفرٹس کرتے رہے، آپ کی اسٹرگل تو بہت زیادہ تھی، بہت کوششیں آپ نے کی، آپ نے تو باپ کو کھڑا کیا، آپ ہی نے تو باپ کو باپ بنایا، ورنہ آپ تو باپ سے بھی بڑے باپ تھے، آپ ہی نے تو سارے کام کیے. وہ یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ میرے ابا نکمے تھے، میرا باپ بالکل زیرو پاگل آدمی تھا، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. اس لیے آپ فتویٰ دے دیجئے کہ آپ بہن بھائیوں کو مت دیں یا تھوڑا دیں یا بغیر حساب کتاب کے دیں، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ ہی نے تو یہ سارے کام کو کیا. تو میرے محترم کیونکہ ہمیں مقصد کا جواب نہیں ملتا، اس واسطے بہت سارے مسائل رہتے ہیں. تو کوئی ایسا میں اور آپ آدمی ڈھونڈ لیں، 1 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال میں بھی مل جائے تو غنیمت ہے کہ بھئی اب سارے مسائل نماز کے آپ سے پتہ کروں گا. اگر ایک اور پتہ کی بات بتاؤں آپ کو، اگر کسی مولوی صاحب مفتی صاحب نے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا مسئلہ غلط بتا دیا اور میں نے آپ میں غلط مسئلے پہ عمل کر لیا تو میں اور آپ چھوٹ جائیں گے. اللہ بلا گردن ملا، مولوی صاحب آپ نے بتایا تھا، میں نے تو ایسا کر لیا. کہا جی میں بھی معافی مانگوں، آپ بھی معافی مانگے، میں نے غلط بتا دیا تھا. اگر کوئی شریف آدمی ہوگا جس نے بعد میں بتا دیا ہمیں کہ میں نے غلط بتا دیا، ورنہ آدمی کہتا جانے دو، میرا کیا لگے اس سے، مسئلہ اس نے کسی اور سے بھی تو پوچھا ہوگا. بتانے والے کو بھی یہ بات معلوم ہے، یہ صرف میرے پاس نہیں آیا، یہ میں اسی لیے 7واں اور 8واں آدمی ہوں. میں نے صحیح بتایا غلط بتایا کوئی بات نہیں، کسی اور 7 آدمی بھی تو پھنسیں گے، میں اکیلا تھوڑی پھنسوں گا، کسی اور سے بھی تو پوچھا ہوگا اس نے. اور ایکسرسائز یہی ہے، ہماری سب کی ایکسرسائز یہی ہے. تسلی نہیں ہوتی ہمیں تسلی ہوتی ہے ہمارا مضمون، ہمارا جواب ہمیں کہاں سے مل رہا ہے. وہ چاہے غیر معروف آدمی ہو، کوئی دنیا میں نہ جانتا ہو، کوئی نہ سمجھتا ہو. کہا فلاں صاحب نے بتایا، آج وہ فلاں صاحب سر پہ بٹھا لیے اس لیے کہ انہوں نے میرے مقصد کا جواب دے دیا. وہ صاحب جن سے میں ساری زندگی مسئلے پوچھتا رہا، مشورے کرتا رہا، انہوں نے کیونکہ میری طبیعت اور ذوق کے مطابق نہیں بتایا، کہا ان کو مستحضر نہیں ہوگا. وہ مولوی صاحب تو بہت سارے لوگوں میں مجمع میں کھڑے تھے، ہو سکتا ہے ان کا دھیان نہ ہو، اس لیے انہیں صحیح مسئلہ نہیں بتایا، اس لیے کہ میرے کام کا مسئلہ نہیں تھا. تو بھئی یہ مسائل ہیں
آئیے مضمون کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بحمد اللہ علی ذالک اس رب کا کروڑ ہا شکر ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دینے والا ہاتھ زکوٰۃ کی ادائیگیاں کرنے والا بنایا ہے، تو ہمارے لیے ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ذمہ داریاں بھی ہماری آپ کی زیادہ ہیں، پوچھ بھی زیادہ، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ بنایا ہے، اللہ نے ہمیں نیچے والے ہاتھ سے بچایا ہے۔ تو بھائی جو نیچے والے ہاتھ ہیں انہیں بھی مسائل پوچھنے چاہیے، جو اوپر والے ہاتھ ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اصول سمجھ لیجئے، ایک آدمی تراویح پڑھا رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، ایک آدمی تراویح سامنے بن کر سن رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ زیادہ ذمہ داری اس کی ہے جس کے بہاف پر آگے والا چل رہا ہے، زیادہ ذمہ داری اس کی ہے۔ اگر اگلے سے غلطی ہو گئی تو پیچھے والے کوئی کچھ نہیں کہے گا، پیچھے والے سے سننے والے سے پوچھیں گے آپ کہاں تھے، سو رہے تھے جاگ رہے تھے؟ تو پچھلے کی ذمہ داری زیادہ ہے، جس نے دینا ہے، جس نے لقمہ دینا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ، اس کا زیادہ مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی زگ زیگ ہو گیا آگے پیچھے ہو گیا تو کم از کم سنبھال سکے۔ تو بھائی جو آدمی دینے والا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے بنسبت لینے والے کی۔ تو بھائی زکوٰۃ کے حوالے سے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ سونے پر، چاندی پر، کیش پر، اور ہر اس چیز پر جو میں نے اور آپ نے بیچنے کی نیت کی ہوئی ہے، آج تک نیت ہے اسے بیچنا ہے، اچھے پیسے مل جائیں گے، اچھی پارٹی آ جائے گی تو بیچ دوں گا۔ کوئی چیز ہو، دنیا کی کوئی چیز ایسی ہو، سونا چاندی کیش، اور چوتھی چیز وہ جو میں نے بیچنے کی نیت سے آج تک میری نیت بیچنے کی ہو، بس میں نے اسے بیچنا ہے، اس پر زکوٰۃ ڈی ہو گئی مارکیٹ ویلیو پر۔ مارکیٹ کم ہو جائے گی کم دے دوں گا زکوٰۃ، زیادہ ہو جائے گی زیادہ دے دوں گا۔ فلیٹ بک کروایا تھا مارکیٹ کم ہو گئی، پلاٹ لیا تھا مارکیٹ کم ہو گئی، تو جو مارکیٹ ویلیو وہ نہیں، سونا بڑھ گیا تو بڑی ہوئی قیمت پہ دوں گا، سونا گھٹ گیا تو گھٹی ہوئی قیمت پہ دوں گا، ڈالر بڑھ گیا تو بڑی ہوئی قیمت پر، گھٹ گیا تو گھٹی ہوئی، جو مارکیٹ ویلیوز ہوں گی اس کی بس اس پر میں نے دینا، اس لیے کہ میں نے بیچنے کی نیت سے جو چیز لی ہے، سونا چاندی کیش اور بیچنے کی نیت، یہ چار چیزوں پر زکوٰۃ ڈی ہو جاتی ہے۔ دینے والا ایک بات ضرور سمجھ لیجئے، ہم جس انوائرمنٹ میں ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے زکوٰۃ کے مسائل، مثال کے طور پر ایک چیز کی 5 کنڈیشنز ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، میں اس تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہمارے پاس دسترس میں ہے، پیسے گھر میں بھی ہوتے ہیں، بینک میں بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، مل بھی جاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے انتظام کر بھی لیتے ہیں، سونے کو بھی بیچ لیتے ہیں، ڈالر کو بھی کھلا کروا لیتے ہیں، ریال کو بھی کھلا کروا لیتے ہیں، خرید بھی لیتے ہیں، بیچ بھی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری ایکسس میں ہیں، ساری چیزیں ہماری دسترس میں ہیں، اس لیے ہم مسائل وہ بتا رہے ہیں جو پاکستان سے متعلق ہیں۔ کچھ مسائل اگر کسی کو مسائل کی تحقیق ہو اور اگر اہل علم حضرات بھی موجود ہوں تو ان سے درخواست ہے کہ ان کنڈیشنز کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں اس موقع پر، تاکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنی سطح پر عوام الناس سے۔ ہم اور آپ عوام الناس ہیں، ہم اور آپ ان چیزوں کو جو چیز فزیکلی فزکس ہیں، جن کو ہم معمول بھی ہیں، جس کے لیے ہم یوز ٹو ہیں، وہ ساری کنڈیشنز جو اس وقت ہم پر لاگو نہیں ہو رہی لیکن مسائل کی حد تک موجود ہیں، ہم انہیں اس لیے اس وقت لیس کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے آسان ہیں، جس راستے پر جس طریق پر ہم کام کر رہے ہیں، بس ان کنڈیشنز کو بتاتے ہیں تاکہ ہمارا آپ کا کام آسان ہو جائے، ورنہ بہت ساری کنڈیشنز اب مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ بہت ساری کنڈیشنز بتانے پر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ بھئی یہ علماء کا مسئلہ ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں کیا کروں، اتنے سارے مسائل۔ تو اس لیے شارٹ لسٹ کرتے ہیں، سمری اور خلاصہ بتاتے ہیں تاکہ عملی طور سے ہم اور آپ میدان میں اتر آئیں، ہمارے آپ کے ذمہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو اس لیے بھائی وہ چیزیں کہ بھئی مسلمان ہو، عاقل و بالغ و صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ آج کی تاریخ میں کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے سارے خرچے علیحدہ کرنے کے بعد موجود ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اگر آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے، شرعاً وہ مجرم ہے اگر وہ زکوٰۃ لے رہا ہے، شرعاً وہ خائن ہے اگر وہ زکوٰۃ لے رہا ہے، شرعاً وہ اللہ کا باغی ہے اگر وہ زکوٰۃ لے رہا ہے۔ 1 لاکھ روپے 98
98,000 98 بنتے ہیں، احتیاطاً 1,00,000 روپے بتا رہے ہیں. 1,00,000 روپے اگر کسی کے پاس آج ساری چیزیں نکالنے کے، جو اس کے ایک مہینے کے ایکسپینسو ہیں، خرچ ہے، وہ نکال دیا اس نے، اب اس کے پاس سیونگ موجود ہے، اسے 1,00,000 روپے ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس موجود ہے، چاہے بینک میں، چاہے گھر میں، یا سونے چاندی کی صورت میں، پلاٹ کی صورت میں. اگر 1,00,000 روپے کا وہ مالک ہے تو زکوٰۃ دے گا لے گا نہیں. اسے صاحب نصاب کہتے ہیں. صاحب نصاب ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی بہت بڑی کسی سینگوں والی بکری کا نام ہے، کسی پہاڑ کا نام ہے، سمندر کا نام ہے. صاحب نصاب آج کی تاریخ میں 1,00,000 روپے اگر کسی کے پاس موجود ہے، وہ زکوٰۃ لے گا تو گناہگار ہوگا، اور اگر کوئی دینے والا دے دے گا تو اسے دوبارہ دینی پڑے گی. اسے تفقد احوال اور اس نے معلومات نہیں لی اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دی جو انٹائٹل نہیں تھا، ضرورت مند نہیں تھا. 1,00,000 روپے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے گا نہیں. سونا چاندی کسی آدمی کے پاس موجود ہے، کسی بھی صورت میں 1,00,000 روپے کا وہ مالک ہے، کسی شکل میں، کسی فارم میں، تو وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں. تو صاحب نصاب کہتے ہیں آج کی تاریخ میں 1,00,000 روپے کا مالک ہو سارے خرچے نکالنے کے بعد. زکوٰۃ ایک دینے والا اسے مالدار غنی کہتے ہیں، زکوٰۃ لینے والا اسے فقیر غریب کہتے ہیں، اور ایک نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے اسے سفید پوش وائٹ کالر آدمی کہتے ہیں، جو لگتا ہے کہ کچھ ہے لیکن اللہ کی شان ہوتا اندر سے کچھ نہیں ہے. اس کے سفید کپڑے پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اٹھان پریشان کر رہی ہوتی ہے، نہ وہ دینے کے قابل نہ وہ لینے کے قابل. دینے کے قابل اس لیے نہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے، لینے کے قابل اس لیے نہیں کہ وہ ابھی 1,00,000 سے نیچے نہیں آیا. اگر کسی آدمی کے پاس سفید پوش آدمی ایسا ہے، غنی نہیں ہے، 1,00,000 سے زیادہ جتنی بھی رقم ہے سب پر زکوٰۃ دینی ہوگی. 1,00,000 سے کم اگر رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ لے سکتا ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک آدمی دینے والا، ایک آدمی لینے والا. دینے والے کو غنی کہتے ہیں، لینے والے کو فقیر کہتے ہیں. اور ایک آدمی درمیان میں ہوتا ہے، نہ وہ دے گا نہ وہ لے گا، اسے سفید پوش کہتے ہیں. وہ غریب ایسا آدمی ہے زبان بھی نہیں کھول سکتا، اور زبان بند رکھتا ہے تو بھی مسئلہ، زبان کھولتا ہے تو بھی مسئلہ. تو یہ گو مگو کی کیفیت میں ہوتا ہے. یہ تیسرا مسلمان ہے جسے سفید پوش کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے قابل بھی نہیں ہے اور لینے کا حقدار بھی نہیں ہے. لے گا اس لیے نہیں کہ یہ ابھی 1,00,000 سے نیچے نہیں آیا، دے گا اس لیے نہیں کہ ابھی 1,00,000 سے اوپر نہیں گیا. ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، جتنی ضروریات ہے ساری پوری ہو رہی ہیں. قرض نہیں، بیماری نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حال نہیں، کسی کا قرضہ دینا نہیں. تو ایسی صورت میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے، کماتا ہے کھا لیتا ہے، کماتا ہے کھا لیتا ہے. گھر اپنا نہیں، کوئی بات نہیں، سواری اپنی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پلاٹ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن مانگنے کے لیے اللہ نے اسے اجازت نہیں دی. یہ اپنی ضروریات پوری کرے، عزت سے پوری کرے، سکون سے پوری کرے، زندگی گزار دے. یہ رب کہہ رہا ہے، یہ معاشرہ نہیں کہہ رہا، یہ حکومت نہیں کہہ رہی، یہ میری آپ کی سوچ نہیں ہے. تو بھائی کن چیزوں کو ہم نے زکوٰۃ دینے کے بعد، جب آدمی نے زکوٰۃ دینی ہے تو پھر 2 چیزوں کو ایڈ کر لے. دینے والا عاقل، مسلمان، بالغ اور صاحب نصاب، 4 چیزیں. مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ بچہ زکوٰۃ دے گا نہ لے گا، نہ اس پر لگے گی دینے کے لیے، اور نہ اسے دی جائے تو ادا ہوگی. اس کے ماں باپ کو، بڑوں کو ذمہ دار بنایا جائے. اگر مجنون ہے تو نہ وہ دے گا نہ وہ لے گا. اسے کسی بیوقوف مجنون آدمی کو اسے تمیز ہی نہیں ہے پیسوں کی، پیسے کیا کرنے، کسی کی زکوٰۃ ہے اسے ضائع کر دی. تو مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور صاحب نصاب بھی ہو، اس آدمی نے تو زکوٰۃ دینی ہے. ابھی یہ انٹائٹل ہو گئے دینے کے لیے. اب جب اس نے کسی کے ہاتھ میں رکھنی ہے تو 2 نیتیں مزید اس نے کرنی ہے. ایک تو زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے پیسے دے دے، اپنے دل میں نیت کرے زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں. دینے کے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو، اور جب دے رہا ہو تو اسے مالک بنا رہا ہو. اگر مالک نہیں بنائے گا تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور نیت نہیں کرے گا تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اربوں روپے کی زکوٰۃ ہر سال خراب اس لیے ہوتی ہے، اربوں روپے کی زکوٰۃ ہر سال اس لیے خراب ہوتی ہے. دینے کے وقت مجھے یاد نہیں تھا میں نے نیت کیا کرنی ہے، اس لیے کہ اس نے قرض بھی مانگا تھا، اس کی بچی کی شادی بھی ہے، اس کی بچی ڈاکٹر بھی بن رہی ہے، اور بھائی یہ خود بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں 4 پیسے بھی اس کے پاس ہیں. میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی. اچھا چلو ابھی تو تم پیسے پکڑو، بعد میں دیکھیں گے. یہ جو بعد میں دیکھیں گے یہ زکوٰۃ ضائع ہو گئی. مسائل پوچھنے میں جتنی عافیت ہے اتنی ہوشیاری کرنے میں عافیت نہیں ہے، اتنا سمجھدار بننے میں عافیت نہیں ہے. زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں کی، کوئی نیت نہیں کی، کہا بعد میں دیکھیں گے. جب بعد میں دیکھیں گے تو بعد میں دوبارہ دے دیجیے گا. جب دینے کے وقت نیت نہیں کی تو ابھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اب بات کی نیت نہیں، پیسے دے دیے اور قرض کی نیت سے دے دیے. کہا جی میں نے اسے کہا ہے، زبان سے کہہ دیا میں نے کہ میں نے
قرض دیا ہے تمہیں اور واپس لوں گا. اگر زکوٰۃ کی رقم اس لیے دی ہے، اس نیت سے دی ہے اور یہ کہہ کر دی ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اب جب وہ قرض واپس نہیں کرے گا، پھر نیت کرنے سے نیت نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اب وہ پہلے سے بھی اس کے پاس پہنچ گئے، دوبارہ بھی زکوٰۃ انٹائٹل ہوگی، دینی پڑے گی. نیت بھی ہو زکوٰۃ کی اور دینے کے وقت مالک بھی. اب میرے سامنے جلاؤ، پھینکو، جو مرضی کرو، جہاں مرضی سے خرچ کرو، میں نہیں پوچھوں گا تم سے. دینے مالک بنانے کے لے لو لیکن مالک نہیں ہو، اپنے پاس رکھنا، مجھ سے پوچھ کے خرچ کرنا. جو لوگ بھی اس لیے کہ بھائی یہ یوں کام کرنا ہے اور پیسے زکوٰۃ، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ بھائی اپنے پاس رکھو، یہ اپنے پاس رکھو، خرچ کرنا مجھ سے پوچھ کے جب آپ سے پوچھ کے خرچ کرنا ہے تو وہ آپ کے ہوئے، اس کے تھوڑی ہوئے. جب اس کے نہیں ہوئے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. آپ کے پیسے آپ کے پاس نہ صحیح، اس کی جیب میں، اس کے پاس موجود ہے، آپ نے امانت رکھی ہے، امانت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. دینے والے لاکھوں لوگ شہر کراچی میں موجود ہیں، کہا خبردار پیسے رکھو، کیونکہ وہ زیر اثر ہوتا ہے، یا وہ بیچارہ ملازم ہوتا ہے، یا وہ خانسامہ ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی کسمہ پرس غریب ملازم ہوتا ہے، یا وہ رشتہ دار ہوتا ہے جو آپ کا میرا مرہون منت ہوتا ہے. کہا خبردار خرچ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا. وہ خرچ کرتا رہتا ہے اور ہم سے پوچھتا نہیں ہے، اور ہماری زکوٰۃ ہدیہ بنتی رہتی ہے، اور ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور ہماری زکوٰۃ علی الاطلاق ادا نہیں ہوئی. یہ وہ مسائل ہیں، صبح شام کے مسائل ہیں، یہ وہ مسائل ہیں. آدمی سمجھتا ہے جیسے ایک نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، ایسے ہی مردوں میں بھی ایک فقدان ہے، میرا مال میری مرضی. یہ کفر چاہے مرد میں یا عورت میں کہیں پیدا ہو جائے، میرا مال میری مرضی. اس لیے کہ اس نے اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھا ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو کبھی انسان اور مخلوق سمجھا ہی نہیں ہے. یہ تو خود خالق ہے، یہ تو خود افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اس نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے. اب اسے کسی الہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے. اہل علم محتاط ہیں، اہل علم فتویٰ دینے میں محتاط ہیں، اس لیے کہ کسی کو کافر بنانا یہ کمال نہیں ہے، کفر سے ایمان میں لانا یہ کمال ہے. تو اہل علم اپنے علم کے اعتبار سے محتاط ہے. ورنہ جو آدمی میرا مال اور میرا جسم میری مرضی، یہ اصل میں اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں رب کو نہیں مانتا. لیکن اہل علم محتاط ہیں، ورنہ اگر اسے کسوٹی میں پرکھیں گے تو کہنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا کہ جی میرا مال. آپ کا مال کہاں سے آیا؟ آپ کا مال تو جب ہے جب آپ خود خدا ہوں. رب کہتا ہے میرا مال، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک اللہ. اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کہتا ہے میرا مال ہے. یہ لوگوں کو کس نے سمجھا دیا میرا مال ہے؟ جب آدمی اپنی ذات کا نہیں ہے، نہ پیدا ہونے میں نہ مرنے میں، ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے، تو اس کے پاس آنے والا مال، اگر اس کے پاس یہ اختیار ہوتا تو صرف دنیا میں ایک ہی آدمی زندہ رہتا جو سب سے بڑا ظالم ہوتا، اس لیے کہ سب کا مال اکٹھا کر لیتا. لے تھوڑی سکتا، آ جاتا ہے تو کہتا میرا، جب تک نہیں آتا کہ اللہ دے دے. جب آ جاتا ہے، جب اس کی بولی بدلتی ہے. تو بھائی کس مال میں سے منہا کرنا ہے؟ پہلے کیپٹل اماؤنٹ سامنے رکھیے، جو ہمارے اکاؤنٹس ہوں، ہمارے اسباب ہوں، چیزیں ہوں، انہیں سامنے رکھ کر اس کو ایک 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 کر کے نکالنا شروع. مہر نہیں دیا، نکال دیجئے جتنا بھی ہے. 1 کروڑ روپے آپ کے پاس، میرے پاس موجود ہے بینک میں، مہر نہیں دیا، علیحدہ کیجئے. جتنے یوٹیلیٹی بل ہے سب علیحدہ کیجئے، تنخواہیں سب علیحدہ کیجئے. پچھلے سال کی 2 لاکھ روپے زکوٰۃ باقی رہ گئی، وہ نہیں دے سکا، وہ بھی علیحدہ کیجئے. جتنی چیزیں جہاں جہاں میں نے قرض دینا ہے وہ علیحدہ کر دیجئے. کئی انسٹالمنٹس ہیں، جہاں میں نے جس کو دینے کی نیت کی ہے، ڈیو ڈیٹ سے پہلے اس سارے پیسوں کو علیحدہ کر دیجئے. 1 کروڑ روپے میں سے پتہ چلا 2 لاکھ روپے باقی بچے ہیں، باقی سارے دینے کے تھے، تو 2 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی، باقی سب اللہ کہتا ہے نہیں دینی زکوٰۃ. اللہ سے زیادہ، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنیے. رب نے جو کہا ہے، احکامات میری آپ کی تربیت کے لیے دیا، میری آپ کی تربیت کے لیے دیا. جو اللہ نے کہا ہے ایسے کر لیں. جھکتا ہوا کہا ہے جھکتا ہوا دے دیں، باٹم لائن پہ کہا ہے باٹم لائن پہ دے دیں، تھوڑا کہا ہے تھوڑا دے دیں، زیادہ کہا ہے زیادہ دے دیں. جتنا اللہ نے کہا ہے بس اس طرح زیادہ دیر اور دور تک چل سکتے ہیں. اور اللہ کے کہے سے آگے نکلیں گے چند دنوں میں پھنس جائیں گے. ساری رقوم نکال دی جائے، جتنے جتنے آپ کے قرضے ہیں، دینا لینا، بچوں کی فیسیں ہیں، گاڑی کا پیٹرول ہے، مکان کا کرایہ ہے، جہاں دینے کا کام ہے،
جس کو دینے کا کام ہے، ڈیو ڈیٹ آ گئی ہے، اس مہینے سارے خرچے نکال دیجئے، اس سال کے اس مہینے کے سارے خرچے نکال دیجئے ڈیو ڈیٹ کے۔ اب دیکھیں کیا بچا ہے، کہا بھئی یہ تو سب نکل گئے، کہا اللہ نے نکال دیے۔ روزے دار سے اللہ نے کہا کھایا پیا موج کیا، مزے آ گئے، ہاں جی مزے آ گئے، کہا جاؤ شام تک روزہ پورا کرو، کہا ہم نے کھلایا تمہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کہا نکالو ان پیسوں کو، تم نے ہم سے پوچھا نہیں۔ میں نے شاید ابھی پچھلے ایک آدھ جمعے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک صاحب مسائل پوچھنے آئے، کہا مولوی صاحب پوچھے نہیں تھے تو بہت لمبی چوڑی زکات دے رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں پہ زکات ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اب کیا حال ہے، کہا اللہ کا احسان ہے، تھوڑا سا سکون میں آ گیا، تھوڑے سے پیسوں میں زکات سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہوشیار سمجھدار آدمی ہمیشہ پھنسے گا، چاہے دین میں ہو یا دنیا میں ہو۔ جو آدمی سر نیچے کر لے گا، آمنا وسلمنا وصدقنا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، بتا کرنا کیا ہے۔ اللہ کو تواضع پسند ہے، اللہ کو جھکنا پسند ہے، اللہ کو تواضع پسند ہے۔ بس جو آدمی متواضع بن جائے گا، اللہ اپنی قدرت سے اس کے لیے راحت کے سکون کے راستے ہموار کر دے۔ اگلی اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق وہ بات یہ کہ پہلے اصول سمجھ لیجئے، پھر کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ اصول یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والا تو نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھنے والا بھی دوبارہ پڑھے گا۔ حج نہ کرنے والا تو حج کرے گا، جس نے حج کیا وہ بھی حج دوبارہ کرے گا۔ روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھے گا، جس نے روزہ رکھا وہ بھی دوبارہ رکھے۔ وہ کون سا روزے دار ہے رکھ کر بھی دوبارہ رکھے گا؟ وہ کون سا حجی ہے جو کرنے کے بعد بھی دوبارہ کرے گا؟ وہ کون سا زکات والا ہے جو دینے کے بعد بھی دوبارہ دے گا؟ ایک آدمی جس نے نماز نہیں پڑھی وہ تو نماز پڑھے گا، جس نے بغیر وضو پڑھی وہ بھی دوبارہ پڑھے گا۔ ایک آدمی نے وقوف عرفہ نہیں کیا، جس نے حج کرنا ہے اور نہیں کیا اس سال، مالدار ہے وہ تو کرے گا ہی، جس نے وقوف عرفہ نہیں کیا وہ بھی دوبارہ کرے گا۔ روزہ رکھا، اذان تک سحری کرتا رہا، کبھی تو اللہ اکبر، کب 4 دفعہ اللہ اکبر ہوتا ہے، ابھی تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، ابھی تو حی علی الصلاۃ، ابھی تو اللہ اکبر، اب تو لا الہ الا اللہ ہو گیا، کہا میں نے بھی سحری ختم کر دی۔ تو جس نے نہیں رکھا روزہ وہ بھی رکھے گا، اور جس نے ایسے رکھا ہے وہ بھی رکھے گا۔ تو بھائی جس نے زکات نہیں دی وہ تو دے گا، جس نے زکات ایسے دی، جو اگلا مضمون آ رہا ہے، جس نے ایسے دی وہ بھی دوبارہ دے گا۔ کیسے؟ جس آدمی نے سید کو زکات دے دی وہ دوبارہ دے گا، اللہ قبول کرنے والا ہے، تو اللہ ہی نے تو کہا سید کو نہیں دو۔ بغیر وضو نماز اللہ قبول کرے گا، اللہ ہی نے تو کہا وضو کے ساتھ پڑھو۔ بغیر وقوف عرفہ کے حج، اللہ ہی نے تو کہا وقوف عرفہ کے بغیر حج قبول نہیں کروں گا۔ اللہ ہی نے تو کہا اس وقت میں روزہ کھولنا ہے، اس وقت میں بند کرنا ہے، کہ اللہ قبول کرے گا۔ تو اللہ کی قبولیت ہم نے سمجھ لی، اللہ کو نہیں معلوم قبول کیسے ہوگا۔ ہم اللہ کو سمجھاتے کہ اللہ میاں ایسے کریں گے، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، آپ مجبور ہیں، آپ پابند ہیں، قبول کریں۔ یہ کیسا رب ہے جو مجبور ہو کے قبول کرتا ہے، اور یہ کیسے ہم بندے ہیں جو اللہ کو مجبور کرتے ہیں۔ اللہ نے اصول ضابطے بتائے ہیں، ان ضابطوں پہ چلیں گے، عافیت میں رہیں گے۔ سید کو دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں دوبارہ دینی ہے۔ مشرک غیر مسلم کو دے دی، صدقہ دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، صاف مال دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں غیر مسلم کو، لیکن زکوٰۃ دے دی تو دوبارہ دینی پڑے گی۔ باپ کو دے دی دوبارہ دینی پڑے گی، بیٹے کو دے دی دوبارہ دینی پڑے گی، میاں کو دے دی دوبارہ دینی پڑے گی، بیوی کو دے دی دوبارہ دینی پڑے گی۔ مشترک شیئر کا کاروبار ہے، آپس میں ایک کاروبار میں شریک ہیں، خاموشی سے زکوٰۃ نکلی، میں نے اسے دے دی، اس نے مجھے دے دی۔ میرے محترم، زکوٰۃ کے بے شمار اتنے حساس مسائل ہیں، جان لیں گے عافیت میں آ جائیں گے، نہیں جانیں گے ہمیشہ اذیت میں رہیں گے۔ تو جہاں جہاں زکوٰۃ اس انداز پر دے دی گئی، وہاں وہاں زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی، کیونکہ یہ مال ہے۔ اگر آدمی کے 2 رکعت محض نفل کوئی بتائے کہ آپ کے کپڑے گندے تھے اور بھئی آپ کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، کوئی زخم ہے، کیا ہے، تو آدمی کہتے 2 رکعت کی بات ہے، ابھی لو، ٹھک سے آدمی اللہ اکبر، کہا بہت نیک آدمی ہے۔ جب آپ اس نیک آدمی سے بتائیں گے وہ جو آپ نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئے، اللہ مالک ہے۔ 2 لاکھ میں اللہ مالک ہے، 2 رکعت میں اللہ مالک نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کچھ لگ نہیں رہا، اس پر کچھ جا نہیں رہا۔ جہاں جاتا ہے وہاں آدمی مفتی بن جاتا ہے، جہاں نہیں جاتا وہاں آدمی متقی بن جاتا ہے۔ میں ابھی لو اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھی، کوئی بات نہیں، ابھی پڑھتا ہوں دوبارہ، اب بتائیے اور پڑھوں اور ارے بھائی میرے لیے تھوڑی پڑھی اللہ کے بندے، جس اللہ کے لیے پڑھی ہو اس اللہ کے لیے پڑھو، اور پڑھوں 2 رکعت۔
تو میرے محترم یہ زکوٰۃ بہت حساس مسائل ہیں، بہت حساس مسائل ہیں، اس لیے میں بھی اپنے بڑوں سے ہر سال مسئلہ پوچھ کر زکوٰۃ دوں، میں بھی اور آپ بھی۔ اگلی اور آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حالات کے پیش نظر پہلے بھی یہ شاید یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، میں آج کے حالات کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں، میں فزیکلی اس میں انوالو ہوں، صبح شام دیکھتا ہوں، صبح شام سنتا ہوں، صبح شام مشوروں میں بیٹھتا ہوں، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس فقدان کے باوجود کہ وہ چاہے گندم کا، راشن کا مصنوعی قلت ہو یا حقیقی قلت ہو ہمیں نہیں معلوم، اس کے باوجود آج کی تاریخ میں بھی لاکھوں روپے کا راشن ضائع ہو رہا ہے، آج کی تاریخ میں بھی لاکھوں روپے کا۔ میں آپ کو دیانتاً امانتاً عرض کر رہا ہوں، ایک صاحب کو پیسے دیے کہ بھئی تم اپنی ضرورت پوری کر لو، ایک صاحب کو پیسے دیے، میں آپ کو چند دن پہلے کی آج اس رمضان کی بات بتا رہا ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، اور یہ حقیقت پر یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ صرف ترغیب نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ تو ان صاحب کو چند ہزار روپے دیے کہ بھئی تم اپنی ضرورت میں پوری کر لو، کہ بھئی ہم نے چاہا کہ بھئی تم اپنی ضرورت پوری کرو اور راشن جس طرح تمہاری ضرورت ہو۔ تو وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جس چارپائی کے پائے سے کنارے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے لٹکا ہوا چادر کا وہ حصہ جو چارپائی سے نیچے زمین تک آ رہا تھا، اس نے یوں کر کے اٹھایا، کہا دیکھو لوگ اتنے پاگل ہیں، اتنا راشن میرے پاس اکٹھا ہوا ہے، آپ نے بہت اچھا کیا پیسے دے دیے۔ کہا یہ راشن کہاں خرچ کروں گا میں؟ یہ اس فقدان کے حال میں بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے آپ کو بھی قدر تھی، مجھے اور آپ کو بھی احساس تھا، اور ایک وقت ایسا ہے کہ اس فقدان کے حال میں بھی ایک آدمی 10 جگہ کہتا ہے، 9 جگہ مل جاتا ہے اسے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ کے اصول کو آج سب سے زیادہ اس اصول کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے قرب و جوار میں دیکھیے، اپنے اعتماد کے لوگوں میں دیکھیے، بہن بھائیوں میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے۔ شریعت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہی اس لیے ہے کہ 11 مہینے انالائز کرو، 11 مہینے دیکھو کون فقر و فاقے میں ہے۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ جسے 11 مہینے ہم جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہاں بھی زکوٰۃ تھوڑے سے تفقد کے بعد لگ جایا کرتی تھی، اور ایک وقت ایسا ہو گیا عرصہ دراز سے اس ایکسرسائز کی وجہ سے اب پتہ چلانا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ جب تک اپنے اعتماد کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے، جب تک اپنے اعتماد کے لوگوں کو اپنا بازو نہیں بنائیں گے، ہماری آپ کی زکوٰتیں اسی طرح خطر میں پڑتی رہیں گی۔ تو بھائی سب سے پہلے قریب والوں میں دیکھیں، محلے والوں میں دیکھیں، عزیز اقربا میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، جنہیں ہم سال بھر فقر و فاقے میں تکلیفوں میں دیکھتے ہیں، پہلے انہیں دیکھیں، اطمینان ہو جائے۔ جن پر اطمینان ہے وہاں وقت کیوں ضائع کریں؟ ہمیں تو وقت ضائع ہی وہاں کرنا پڑتا ہے جہاں ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ تو بھئی راشن اب بھی مسائل کا شکار ہے، تاہم اپنے ہاتھ سے دیجئے، خود دیجئے، جا کر دیجئے، بلا کر دیجئے، تفقد احوال کے بعد دیجئے، جو کچھ کرنا ہے خود کیجئے، لیکن اطمینان کر کے کیجئے۔ اگر اطمینان نہیں ہوگا تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔